اے تکلم یہ بہن بھائی پہ جان دیتی تھی، سن کے بھائی کی خبر خاک پہ یہ ایسے گری، رب پہ تھا رضا دل پہ قابو نہ رہا، آ گئی اس کو قضا ہے غریب غربا میرے بھائی رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام کہ جو حرم مطہر حضرت معصوم قوم علیہ الصلاۃ والسلام کے بخش اردو کی جانب سے حضوری اور غیر حضوری نشر ہو رہا ہے، اس کے آغاز کے لیے خود جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کے ایک فقرے کو بطور عنوان انتخاب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ، جس نے ان کی زیارت کی اس حالت میں کہ وہ ان کے حق کی معرفت رکھتا تھا، ایسے شخص پر جنت واجب ہے۔ میں اصل گفتگو اور اصل مطلب پر وارد ہونے سے پہلے مقدمتاً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ گفتگو دور تک جا رہی ہے اور مختلف سطح کے لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقدمے کے ساتھ کہ انسان کی ساری قیمت اور انسان کی ساری منزلت اور اس کا مقام کس چیز پر مبنی ہے۔ چونکہ اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک باشخصیت زندگی گزارے، کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ چاہے کہ ہماری زندگی پست، بے شخصیت، بے وقار اور لایبالی گزرے۔ یہ ایک انسان کا تقریباً فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو اس کائنات میں منوانا چاہتا ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے انسان کی کہ جو کسی طرح کی قید اور حد میں نہیں سماتی۔ انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی سرزمین کا بسنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کائنات میں باشخصیت گزرے۔ وہ افراد کے جو ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جو
ان کی اس فکر اور ان کے اس غریزے سے منافی ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا وہ کام لوگوں کے سامنے آشکار نہ ہونے پائے، تاکہ ان کی شخصیت پر کوئی حرف نہ آئے۔ غرض کہ ہر انسان اس کائنات میں باشخصیت زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ ایک مقدمتاً جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، چاہتا یہ ہے کہ زندگی اس کی باشخصیت ہو۔ یہ ایک مسئلہ کہ جو دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اور اس میں کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا مسئلہ اس جگہ پر قرار پاتا ہے کہ آیا اس کی شخصیت باعزت، باعظمت اور باوقار جو بنے گی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے بن سکتی ہے اس کی شخصیت باعزت اور باوقار؟ ساری بات اس مسئلے پر آ کر کے خلاصہ ہوتی ہے، بحث ساری اس مقام پر ہوگی، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ انسان شخصیت چاہتا ہے دنیا میں، اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی حرف، کسی طرح کا کوئی شک اور کوئی ریب نہیں ہے۔ یہ سوال کہ انسان کی شخصیت اور انسان کی جو کل حیثیت ہے اس کائنات میں کیسے بعظمت بن سکتی ہے، اس پر بحثیں ہیں، اور جب اس سوال کا جواب دیا جائے گا تو اس سوال کے جواب میں ہم کو پھر واپس آنا پڑے گا انسان ہی کی طرف۔ میں انشاءاللہ اسی سوال کے جواب میں کچھ باتیں آج اور کچھ باتیں کل ان 2 روزہ تقاریر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس مقدمے کے بعد اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے اعتبار سے یہ سوال تاکہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہو کہ کس طریقے سے انسان کی شخصیت اس کائنات میں بن سکتی ہے اور انسان کیسے باوقار ہو سکتا ہے، ساری گفتگو اس پر ہے۔ اب اس سوال کے جواب کے لیے واپس آنا پڑے گا پھر خود انسان کی طرف، کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہم انسان کی بالآخر تعریف کیا کرتے ہیں، انسان کی ڈیفینیشن ہم کیا بیان کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اس پر مبنی ہے۔ آج پوری کائنات میں اگر انسان کی شخصیت پر گفتگو کی جائے تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس بات کو نہ کہے کہ ہم شخصیت انسان کی چاہتے ہیں، لیکن کل مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخصیت بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس پر بحثیں ہیں، اور ہر انسان ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نظریہ اس پر قائم کرتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیسے بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم انسان کی تعریف دیکھیں گے، اور اس میں اگر بحث کی جائے تو یہ بہت طولانی موضوع ہے اور اس پر کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، جس پر اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم صرف مقدمتاً اس بات کو عرض کر رہے ہیں کہ بالآخر انسان کہتے کسے ہیں، انسان کی تعریف کی جائے، اور انسان ہے کیا چیز۔ یہ خود ایک اچھا خاصا موضوع ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے کہ انسان کیا چیز ہے۔ انسان آخر یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ نظر آنے والوں میں بھی، یعنی یہ موجود محسوس جو ہمیں ظاہراً نظر آ رہی ہیں، اس موجود محسوس میں بھی مختلف نظریات ہیں دنیا میں، کہ جس کو مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ اس فن سے اور اس سے واقف ہیں وہ بہتر ہیں، اور آپ حضرات جو موجود ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بالآخر اس موجود محسوس، جو موجود محسوس ہے انسان کے ذات میں، ایک تو انسان کی وہ حیثیت ہے کہ جو موجود محسوس نہیں ہے، اس کو انسان محسوس نہیں کر پا رہا ہے اس کائنات میں۔ میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں ابھی۔ انسان بعنوان موجود محسوس، کہ جس کو ہم اس وقت انسان کو محسوس کر رہے ہیں اور کائنات میں وہ انسان دیکھا جا رہا ہے، یہ انسان کیا ہے، اس پر بھی بحث ہے کہ بالآخر یہ انسان کیا ہے، اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے۔ اس انسان کی تعریف کے معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں، صرف ایک ظاہر بات کر رہا ہوں کہ بالآخر انسان کو کہاں تک سمجھا جاتا ہے اس موجود محسوس کو۔ آیا یہ موجود محسوس اس کائنات میں صرف یہ ہے کہ جس کا سفر ماں کے شکم سے اور قبر کی آغوش تک ہے، صرف اتنا ہے انسان؟ یہ موجود محسوس جو ہمیں نظر آ رہا ہے،
یہ آیا یہی ہے کہ انسان شکم سے ماں کے شروع ہوتا ہے اور جانے کے بعد قبروں پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، بات تمام ہو گئی. یہ کس انسان کہ ایک یہ نظریہ ہے جو سامنے ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ موجود ہے محسوس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جانے کے بعد پھر واپس آتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے افعال کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے زندگی کے اطوار کے اعتبار سے انسان پھر واپس آتا ہے اسی کائنات پہ. پھر موجود محسوس ہے، جانے کے بعد واپس آئے گا، پھر موجود محسوس ہے. یعنی ایک موجود محسوس جس کو ظاہراً دیکھا گیا، جس کو ظاہراً حس کیا گیا، یہ انسان جس نے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کائنات سے چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. ایک نظریہ ہے دنیا میں، اچھا خاصا نظریہ ہے یہ جو دنیا میں پایا جا رہا، پھر واپس آتا ہے. اگر اچھے کام ہے تو اچھی صورت میں، اگر برے کام کر چکا ہے تو بری صورت میں، آخر اس پر پھر بحثیں ہیں، پھر واپس آتا ہے. ایک نظریہ انسان اسی موجود محسوس کے لیے. کچھ کہ نہیں، یہ انسان یہ موجود محسوس جو اس کائنات سے چلا گیا، بس چلا گیا، اب اس کے بعد اس کا کوئی آنے کا تصور نہیں ہے. یہ نظریہ ہے انسان کے سلسلے میں. کچھ نہیں کہ نہیں، انسان اس کے بعد بھی اس کے لیے کوئی سزا ہے، کوئی جزا ہے. کچھ کہتے ہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. ایک ہی نظریہ سامنے آتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان بس مر گیا، ختم ہو گیا، فنش ہو گیا، تمام ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس یہاں سے وہاں تک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انسان کی تعریفوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اسی اعتبار سے انسان کی شخصیت پر نظریات بدل جائیں گے. لا محالہ انسان کی شخصیت کے سلسلے میں جب گفتگو ہوگی تو نظریات اسی پر بدل جائیں گے کہ جیسا انسان کی تعریف کی جائے گی جس طریقے سے، اسی طریقے سے وہ نظریہ سامنے آئے گا. جو یہ تعریف کریں گے کہ انسان صرف اس کائنات میں ہے اور اس کے بعد ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر مرا اور ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو وہاں شخصیت کو حاصل کرنے کے لیے جو دل چاہے کرے انسان. اب اس میں بھی مختلف نظریات ہیں جو سامنے آتے ہیں، جو دل چاہے کرے میں نظریات ہیں جو سامنے آتے ہیں. میں ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت سے نظریات ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر انسان کے پاس دولت موجود ہے تو انسان کی شخصیت بن جائے گی. اسی دنیا میں ہے، پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے سرمایہ داری کا، کہ اگر انسان کے پاس دولت ہے، اگر انسان کے پاس پیسہ ہے، اگر انسان کے بعد مال دنیا پایا جاتا ہے تو انسان باشخصیت ہے اس کائنات میں، اگر نہیں ہے تو بے شخصیت. کچھ کہتے ہیں نہیں، دولت مہم نہیں، اگر انسان کے پاس طاقت پائی جاتی ہے، اگر انسان کے پاس پاور پایا جاتا ہے تو وہ انسان اس کائنات میں باشخصیت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہاتھ میں، وہ دولت نہیں ہے لیکن پاور ہاتھ میں. ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے یہاں پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کل الیکشن جیت کر کے مثلاً آ گئے، ان کے پاس ایک قلم میں طاقت پیدا ہو گئی، ایک پاور آ گیا، وہ دولت نہیں ہے لیکن پاور آ گیا، پاور ذریعے دولت بھی حاصل کر لیں، ان کی شخصیت بن جائے. کچھ یہ کہتے ہیں. لیکن اسی کائنات میں کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، نہ دولت انسان کی شخصیت بناتی ہے، نہ پاور اور طاقت انسان کی شخصیت بناتا ہے، بلکہ انسان اگر اس کائنات میں شہرت حاصل کر لے بھی، آئی یہ شکل امکان، اگر وہ شہرت حاصل کر لگتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ انسان کی شخصیت بن جاتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ شہرت حاصل کر لیتے ہیں. کوئی ناچ کے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی گا کے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ باشخصیت سمجھا جاتا ہے. آج بھی اس طریقے سے ہے، بعض جگہوں پر ان کی اچھی خاصی شخصیت ہے، ان کے اپنے معاشرے میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ان کی شخصیت بن جاتی ہے کہ وہ ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی، نہ دولت کے اعتبار سے، نہ طاقت کے اعتبار سے، بلکہ ایک، اب میں بعض جملے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں یہاں سے، ممبر کے ادب کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک شخصیت کائنات میں منوا لیتے ہیں اپنی، یہ بھی پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نہ دولت معیار ہے، نہ طاقت معیار ہے، کچھ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مثبت سوچنے والے ہیں. کچھ نہیں ہے بلکہ انسان کا علم ہے جو اسے شخصیت دیتا ہے. یہ بھی اسی کائنات میں پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں نہیں پائے جاتے، ایسا نہیں کہ ساری چیزیں منفی ہیں، نہیں. کچھ لوگ ایسے قائل ہیں جو مادی ہیں، یعنی جو انسان کو موجود محسوس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، موجود معقول کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے، انسان کو موجود محسوس کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، موجود غیر محسوس نہیں دیکھ رہے، لیکن موجود محسوس میں کہتے ہیں کہ علم ہے جو انسان کی شخصیت بناتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، سنا بھی ہے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس دولت ہے نہیں ہے، طاقت ہے نہیں ہے، پاور ہے نہیں ہے، شہرت ہے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس علم پایا جاتا ہے تو آپ باشخصیت ہیں. کچھ لوگ اس طریقے قائل ہیں قائم دنیا میں، اور ہیں، اور حقیقت بھی کہتے ہیں. یہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے. تو بالآخر اتنے تمام نظریات جو جمع ہو جائیں گے سامنے، تو اس میں بالآخر کیا ہے جو انسان کی شخصیت جو چیز بناتی ہے؟ توجہ کر رہے ہیں سوال کہاں پر آ گیا؟ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان با شخصیت زندگی گزار سکتا ہے اس کائنات میں؟ وہ کیا ہے؟ آیا دین اس پر گفتگو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آیا ہمارا مذہب اس سلسلے میں کچھ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟
مثلا ہم اگر حوضے کے اندر موجود ہیں، طالب علم میں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اگر ہم نے علم حاصل کیا تو ہماری شخصیت بن جائے گی. مثلا ہر انسان اس بات کو سوچتا ہے کہ ہم معاشرے میں آ جائیں گے، مثلا ہمیں ایک روحانی کہا جائے گا، لوگ ہمارا ادب کریں گے، لوگ ہمارا احترام کریں گے. ایک شخصیت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی عجیب شخصیت ہے. اگر ہم نے سر پر امامہ لگا لیا، ہمارے دوش پر آبا آ گئی تو شخصیت بن گئی ہماری. مثلا آیا یہ شخصیت ہے؟ یہ سارے سوالات جو سامنے موجود ہیں انسان کے لیے. کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں بالآخر اختلاف آراء، اختلاف نظریات سامنے آ جائیں گے انسان کی شخصیت کے حوالے سے، انسان کی حیثیت کے حوالے سے. دین نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ توجہ کیجئے. مذہب نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ وہ جو ہمارے پیشوا تھے انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ آیا انہوں نے دولت کو انسان کی شخصیت کے لیے معیار قرار دیا؟ آیا انہوں نے پاور کو، طاقت کو انسان کی شخصیت کے لیے معیار قرار دیا؟ آیا انہوں نے شہرت کو انسان کی شخصیت کے لیے معیار قرار دیا؟ آیا انہوں نے علم کو انسان کی شخصیت کے لیے معیار قرار دیا؟ سوال ہے کہ بالآخر کون سی چیزیں ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے، جن کو طالب علم کہا جاتا ہے، یعنی علم کو طلب کرنے والے کی حیثیت سے حوضے کے اندر موجود ہے، آیا یہ طلب علم ہماری شخصیت کے لیے کافی ہے؟ سوال ہے باقاعدہ. اور اگر ہم اس سوال کے جواب کو محسوس کر لیں گے تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے سے ختم ہو جائیں گی، اور بہت سے افق ہیں جو ہمارے سامنے روشن ہو جائیں گے کہ بالآخر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو بناتی ہے، جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ انسان کی شخصیت عزت کے اعتبار سے، انسان کی شخصیت عظمت کے اعتبار سے، انسان کی شخصیت مقام کے اعتبار سے کون سی چیز ہے جو بنا رہی ہے؟ ایک سوال ہے ہمارے سامنے، اور کائنات بہرحال اس پر لوگ بحث کرنے والے بحث کرتے ہیں اور موجود ہیں. مجھے اس سے نہیں، میں مقدمتاً ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر کچھ آج کچھ کل انشاءاللہ گزارش کروں گا. انہی تمام چیزوں میں آپ اگر قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے. مثلا قرآن کھلے سر عام اعلان کر رہا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت و صاحب توقیر و کرامت و بزرگی وہ انسان ہے جو متقی ہے. یہ قرآن مجید نے اعلان کہہ دیا. لیکن بات ابھی بھی مبہم ہے، ابھی بھی اس طریقے سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہاں تک نہیں پہنچے گی بات بالآخر ابھی، کیونکہ اس میں بھی کافی چیزیں سامنے آئیں گی. تو بالآخر انسان کی تعریف کس طرح کی جائے گی، ساری چیزیں اس پر مبنی ہیں. واضح کہ انسان کو ہم سمجھتے کیا ہے؟ صرف انسان کو موجود محسوس سمجھا جاتا ہے، ایک مسئلہ، یا انسان موجود محسوس بھی ہے اور موجود غیر محسوس بھی ہے، دو مسئلے. کہ انسان جو آج ہمارے سامنے محسوس ہو رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے. یہ انسان، یہ ہماری بھول ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھیں جتنا ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم سامنے والے کو، مخاطب کو اتنا ہی سمجھیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ بھی ہماری بھول ہے. نہ ہم وہ ہیں جو اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، نہ ہمارے سامنے والا وہ ہے جس کو ہم وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں. نہیں، اگر اس تعریف کو لیا جائے گا تو بات واضح ہوگی اور کچھ نظریہ سامنے آ جائے گا. اب اس سلسلے میں بہرحال میں نے کہا کہ میں یہ کوئی اس چیز کا نہ کوئی درس ہے نہ کوئی کانفرنس ہے، ہم اپنے مقدمے کے اعتبار سے یہاں تک بات لانا چاہ رہے تھے کہ وہاں تک بات پہنچ گئی بالآخر کہ انسان اس کائنات میں، ہم بعنوان ایک متدین، ہم بعنوان ایک طالب علم، ہم بعنوان ایک دیندار، ہم بعنوان ایک حوض علمیہ میں رہنے والے، ہم بعنوان لا الہ الا اللہ کہنے والے، ہم بعنوان پرچم دین سنبھالنے والے اور دین کے دائرے میں رہنے والے کیسے گفتگو کریں گے؟ ہماری گفتگو کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم انسان کو اس کائنات میں موجود محسوس صرف نہیں سمجھتے. اس پر بحث ہے، اور اگر اس پر موقع ہو بحث کرنے کا تو باقاعدہ بحثیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس سے بھی اس وقت بحث نہیں ہے. ہم اس کو مان کر کے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ انسان اس کائنات میں صرف ایک موجود محسوس نہیں ہے، بلکہ جتنا انسان محسوس ہو رہا ہے باحث سے ظاہری، یعنی جتنا انسان ایک انسان کے 5 سینس میں آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کی حیثیت وہ ہے جو کسی حص میں نہیں آ رہی. توجہ کیجئے، جو انسان کے کسی حص میں نہیں آ رہا انسان،
بھائی جو 5 سینس ہیں، وہ دیکھنے کی طاقت ہو، وہ سننے کی طاقت ہو، وہ چکھنے کی طاقت ہو، وہ سونگھنے کی طاقت ہو، یا وہ چھونے کی طاقت ہو، جو 5 سینس کہلاتے ہیں، جتنا انسان ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو اسی میں آتا ہے انسان، یا ہم انسان کو دیکھ رہے ہیں یا چھو رہے ہیں یا سونگھ رہے ہیں، اسی اعتبار سے محسوس کر رہے ہیں. لیکن انسان کا وجود اور انسان کی اپنی شخصیت انہی 5 حواس خمسہ ظاہرہ میں محدود نہیں ہے. اس بات کو محسوس کریں، انسان کی شخصیت انہی 5 سینس کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ انسان اس سے کہیں آگے کی موجود ہے. توجہ میرے عزیزو، جیسا کہ اگر میں اسی جگہ گفتگو کروں تو میں انسان عاقل، انسان کے عقل ہے، خوب عقل ہے. انسان کی عقل کس سینس میں آتی ہے؟ اس 5 میں سے کسی سینس میں نہیں آتی. عقل انسان کی نہ دیکھنے کے قابل ہے، نہ سونگنے کے قابل ہے، نہ چکھنے کے قابل ہے، نہ چھونے کے قابل ہے، کسی قابل نہیں عقل انسان کی. انسان کی اس 5 سینس میں نہیں آتی عقل انسان کی، اور انسان کا سارا دار و مدار اس کی عقل پر ہے. یا دنیا والے بھی اس بات کو محسوس کرتے ہو، جانتے ہیں، البتہ وہ اس بات کو کہتے نہیں ہیں، لیکن بالآخر محسوس کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ سارا دار و مدار اس کی عقل پر ہے. عقل کی وہ تعریف کچھ اور کرتے ہیں، عقل کی ہم تعریف کچھ اور کرتے ہیں. بحث اس وقت عقل کی تعریف سے نہیں ہے، لیکن بالآخر جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان صرف یہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ انسان جتنا ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے، اور جتنا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. توجہ کیجئے، اور شاید میں اس مقدمے سے کسی مرحلے تک پہنچ سکوں کہ جتنا انسان ہمیں محسوس ہو رہا ہے بہت کم ہے، اور جتنا ہم انسان کو یا اپنے آپ کو یا سامنے والے کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اگر ایک قدم اور آگے بڑھوں تو یہ عرض کروں کہ جتنا ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ 0 ہے، اور جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے وہ انفینائٹی ہے، وہ لامحدود ہے. چونکہ انسان محسوس کی عمر کتنی ہے اس دنیا میں، جو انسان محسوس ہو رہا عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال. اور آج کل تو ماشاءاللہ سے کرونا کا بازار ایسا گرم ہے، کچھ پتہ ہی نہیں عمر کتنی ہے. اتنی تیزی سے جا رہے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں، ایک الگ موضوع ہے. اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، کیا ڈرامہ ہے جو پھیلا ہوا ہے پوری کائنات میں، 10% حقیقت ہے، 90% ڈرامہ ہے، اس پہ پاگل بنایا ہوا پوری دنیا کو، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن بالآخر انسان کی عمر اس کائنات میں کتنی؟ 60-70 سال، 80 سال، 100 سال کے اندر جا رہا ہے انسان. یہ انسان کا وجود محسوس ہے جو 100 سال کے اندر ختم ہو رہا ہے. لیکن انسان کا وجود نامحسوس، جو وجود غیر محسوس ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ کہ اس کی عمر کو سال و مہینہ اور دن اور اس سے نہیں ناپا جا سکتا. اس کے لیے تو پروردگار نے کہا ہم فیہا خالدون، اس کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ انفینائٹی ہے، لامحدود ہے. اور میتھمیٹک کا قانون آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتنی ہی بڑی عدد صحیح انفینائٹی کے سامنے آئے گی اپنی حیثیت کھو دے گی. یعنی جب بھی محدود لامحدود کے مقابلے میں آتا ہے تو حیثیت کھو دیتا ہے. یعنی انسان کا وجود محدود، وجود محسوس، جب وجود نامحسوس کے مقابلے میں آئے گا تو حیثیت کھو دے گا. توجہ کریں، یہ خالی خطابت نہیں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایک ریالٹی ہے جسے بیان کر رہا ہوں. دنیا میں ہمارے میں نے کہا کہ دین کی حیثیت سے، دیندار کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، باقی چیزیں مفروض لی جا رہی ہیں اس تقریر میں، ورنہ ہر لمحے پر گفتگو کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ عمر کس نے گزاری اس دنیا میں؟ جو ہم کو پتا ہے، جو ہم نہیں معلوم ہوگا کوئی، لیکن جتنا ہمیں معلوم ہے سب سے زیادہ عمر گزارنے والا ایک نبی گزرا ہے دنیا میں، جن کو جناب نوح کہتے ہیں. جناب نوح کتنی ان کی عمر تھی؟ 950 برس تبلیغی زندگی، 2500 سال مکمل زندگی. 2500 سال شوخی نہیں ہے، خالی کہنے میں لگتا ہے 2500 سال اتنی آسانی سے. ابھی پیغمبر کو گئے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں مکمل، ہو چکے ہیں. پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے 1442 چل رہا ہے. 2500 سال جناب نوح زندہ تھے، یعنی پیغمبر جب سے گئے تب سے اگر پیغمبر ابھی زندہ ہوتے اس کے 2 برابر. مثلا 2500 سال جناب نوح زندہ رہے، کائنات میں رہے، اور جب یہاں سے گئے تو فرشتے نے جیسے لگ رہا ہے ان سے مذاق کیا جناب نوح سے. جملے ہمارے فرشتے نے جناب نوح سے ایک مذاق سا کیا اور پوچھا کہ یا اطول الانبیاء عمرن کیف وجدت الدنیا، اے سب سے زیادہ طولانی عمر گزارنے والے نبی، دنیا کو کیسا پایا؟ تو جواب کیا دیا؟ 2500 برساتیں جھیلا ہوا انسان جواب دے رہا ہے کہ قدارن لہو بابان،
ایک ایسے گھر کی طریقے سے پایا جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہو دوسرے سے خارج ہو گیا. اور پھر ان کے زمانے کا گھر، آج کا نہیں. محل تصور کریں آپ، جناب نوح کے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے مثلا، کہ ایسا گھر کہ ایک دروازے دوسرے دروازے سے خارج ہو گئے. جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے وقت، اتنا ہمیں دنیا میں جانے میں اور آنے میں لگا ہے. یہ 2500 سال کی بات ہے. جناب نوح مبالغہ نہیں کر رہے ہیں. جناب نوح چونکہ نبی ہیں، حقیقت پر گفتگو کر رہے ہیں، ریالٹی پر گفتگو کر رہے ہیں. کیوں کہا کہ لہو بابان جیسے ایسا گھر اس کے 2 دروازے ہوں؟ کیوں؟ جناب نوح نے یہاں سے جانے کے بعد جب اس عالم کا مشاہدہ کیا کہ جس میں وہ قدم رکھ چکے تھے، برزخ کے عالم میں جہاں فرشتہ سوال کر رہا تھا، اور جب اس کے لامحدود ہونے کو دیکھا تو دنیا کی حیثیت تو بہت زیادہ کہہ دی جناب نوح نے. ورنہ انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ پلک جھپکی میں چلا آیا، چونکہ اس لامحدود کے مقابلے میں جب محدود آئے گا تو حیثیت کھو دے گا اپنی. تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ انسان کا وہ وجود جو اس دنیا میں غیر محسوس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں کوئی انسان کا یعنی اچھا اور برا ہونا فیکٹر نہیں آتا اس کے اندر، کہ اگر انسان اچھا ہے تو اس کی عمر زیادہ ہے، برا نہیں. کوئی بھی انسان مرتا نہیں اس کائنات کے بعد. اب اس میں ایک پوری بحث ہے. انسان نہیں مرتا، یہاں پر بھی نہیں مرتا. انسان کا جسم جسے موت آ رہی ہے، انسان کو موت نہیں آ رہی. اس میں ایک مسامحہ بہت عجیب و غریب ہے، اس کو بھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے. لیکن انسان جو کائنات میں وجود میں آ گیا پھر وہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اچھا انسان ہو، وہ برا انسان ہو، وہ قاتل ہو، وہ مقتول ہو، وہ صالح ہو، وہ غیر صالح ہو، وہ باعمل ہو، وہ بے عمل ہو، اس سے بحث نہیں ہے. جو آ گیا بس آ گیا. اس کو یہ طے کرنا ہے کہ اسے رہنا کہاں ہے، بس اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں ہے. تو بالآخر اگر انسان کی ایسے تعریف کی جائے کہ انسان لامحدود، انسان ایسا کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اگر انسان کی ایسے تعریف کی جائے تو اب انسان کی شخصیت کے لیے کوئی وہ پیمانہ چاہیے جو لامحدود ہو. توجہ کریں، انسان کی اہمیت اور انسان کی عظمت کے لیے ایک ایسا پیمانہ اور ایک ایسا معیار چاہیے جو لامحدود ہو. دنیا کی ساری چیزیں محدود ہیں. واضح ہوئی بات؟ دنیا کی ساری چیزیں محدود ہیں. دولت محدود ہے، شہرت محدود ہے، طاقت موجود ہے، محدود ہے، پاور محدود ہے. کچھ بھی جو دنیا میں، حتی علم بھی دنیا کا محدود ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ بعض افراد وہ ہیں جو سارے کے سارے لوگ جو دنیا میں آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے، جاہل، 100% جاہل، لا تعلمون شیئا. اور اس کے بعد جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو پھر بھی وہ کیفیت آتی ہے بعض کی کہ لا تعلمون، یہی کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، پھر وہ اس کیفیت میں واپس آ جاتے ہیں. یعنی علم بھی لا محدود ہے اس کائنات کے لیے. وہ علم جو کام آنے والا ہے وہ دوسری کیفیت ہے، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اگر ہوا تو بعد میں عرض کروں گا کہ انسان ساری چیزیں، جتنا بھی عنوان دنیا سے متصل ہو جائے گا سب محدود ہے. توجہ کیجئے، کوئی بھی چیز ہو، حتی علم. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا آیا علم انسان کی شخصیت بناتا ہے؟ علم بھی محدود ہے اس کائنات میں. کتنا بھی علم حاصل کریں گے محدود ہے. جو محدود ہے وہ کیسے شخصیت کو بنائے گا لامحدود؟ لامحدود شخصیت بنانے کے لیے کوئی ایسا معیار چاہیے جو لامحدود ہو. تبھی تو انسان کامیاب ہوگا، تبھی تو انسان باشخصیت بنے گا اس کائنات کے اندر. میں کائنات بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، دنیا نہیں کہہ رہا ہوں. دنیا میں باشخصیت بننا کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ دنیا صفر ہے. اس کائنات کے مقابلے میں جو انسان کا پیریڈ بھی کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی سوچے جس میں انسان زندگی گزارے گا، جس میں انسان رہے گا، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو جب دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو کائنات میں انسان کی شخصیت کیسے بنے گی؟ کائنات میں انسان کا مقام کیسے بنے گا؟ کائنات میں انسان کا مقام ایسے بنے گا کہ کوئی ایسا ہی معیار چاہیے جو لامحدود ہو. توجہ کریں، کوئی ایسا ہی عنوان چاہیے جو لامحدود ہو. وہ لامحدود عنوان تقویٰ بھی نہیں ہو سکتا. معاف کیجیے گا بات میں اپنے قد سے بڑی کہہ رہا ہوں، تقویٰ بھی نہیں ہو سکتا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا پہلا زینہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کہ اتیان واجبات، ترک محرمات. واجبات بھی محدود، محرمات بھی محدود. اگر تقویٰ صرف اسی کا نام بن جائے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا رہے، توجہ کیجیے گا جملوں پر ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ اگر صرف اسی کا نام تقویٰ دے دیا جائے کہ انسان حرام کو سے بچتا رہے اور واجب کو انجام دیتا رہے تو یہ محدود ہے. انسان کا یہ محدود تقویٰ، لفظوں پر توجہ چاہتا ہوں، انسان کا یہ محدود تقویٰ کیسے اس کی لامحدود شخصیت کو بنائے گا؟ سوال ہے.
اس نے تو واجب تو محدود انجام دیا ہے، اس نے محرمات تو محدود ترک کیے ہیں، یہ لامحدود جزا کیسے لے رہا ہے، یہ لامحدود شخصیت کیسے بنا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا راز ہونا چاہیے میرے عزیزو، بہت سخت گفتگو ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہونا چاہیے جس سے انسان کی شخصیت لامحدود وہ اس میں عظمت پیدا ہو جائے۔ اب یہاں سے بات رک جائے گی، لیکن میں چونکہ وقت کے اندر مجھے تمام کرنا ہے گفتگو کو، بس اسی جگہ پر اس مقدمے کو روک کر کے 2-4 باتیں عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ کل جو گفتگو آپ کے سامنے اس سے آگے گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ کہ وہ کون سی چیز ہے بالآخر۔ سوال ہے، ذہن گیج ہوتا ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا تو ساری چیزیں خراب کر دی ہم نے، کبھی علم بھی معیار نہیں رہ گیا، تقویٰ بھی جو اس طرح سے جس تقوی کی ہم تعریف کر رہے ہیں، ہم اس حقیقت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ورنہ تو حقیقت علم میں بھی پائی جاتی ہے، وہ حقیقت تو دولت میں بھی پائی جاتی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، ہم اس ظاہر بھی کی بات کر رہے ہیں جو ظاہر جو انسان محسوس کر رہا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ تقوی کی تعریف یہی ہے کہ اتیان واجب و ترک محرمات، تو ساری چیزیں محدود ہیں۔ اس محدود عمل سے شخصیت لامحدود کیسے بننے والی ہے؟ بس میں نے بات کو اس جگہ پر روک دیا، باقی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے عزیزو، کوئی ایسی چیز چاہیے جو لامحدود ہو اس کائنات میں، توجہ کریں، کوئی ایسا عنوان چاہیے جو لامحدود ہو اس کائنات میں۔ کوئی ہے آپ کے پاس ایسا عنوان جو اس کائنات میں ہو، یعنی کائنات بھی نہیں، اس دنیا کے اندر ہو مگر لامحدود ہو؟ توجہ کریں، اس دنیا کے اندر ہو مگر لامحدود ہو، اور ہم اس سے وابستہ ہو جائیں تو لامحدود ہو جائیں۔ توجہ کریں، کون سا ایسا عنوان اس کائنات میں ہو سکتا ہے کہ جو لامحدود ہو؟ اب اس پر بہت تفصیل ہے، لیکن بس میں چھوڑ رہا ہوں اس جگہ گفتگو کو۔ کون سا ایسا عنوان ہمارے پاس ہے جو لامحدود ہو؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ کل من علیہا فان، جتنی بھی چیزیں اس روئے زمین پر ہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، یعنی ہر چیز فانی ہے اس کائنات میں۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ علیہا، اس دنیا سے مراد ہے اس دنیا میں جتنی زمین پر جتنی چیزیں سب فنا ہونے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، توجہ کیجئے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں بات آ گئی اس مقام تک، جبکہ بہت سی باتیں بیچ میں چھوٹ گئی ہیں۔ تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، پیغمبر سے گفتگو ہے، خطاب پیغمبر ہے، مخاطب اول آیہ کریمہ کا پیغمبر ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ بات واضح ہے، قرآن مجید ہے، سورہ رحمان ہے، پروردگار کا چہرہ باقی رہنے والا، باقی کچھ نہیں۔ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، دولت فنا ہو جائے گی اور شہرت فنا ہو جائے گی، مقام فنا ہو جائے گا، پوسٹ انسان کی فنا ہو جائے گی، جو بھی ہے، علم حتیٰ فنا ہو جائے گا۔ حتیٰ اس تقوی کو اگر اس طرح تعریف کیا جائے تو فنا جو کچھ نہیں، باقی کیا رہے گا؟ پوری کائنات، اور پوری دنیا بھی نہیں، پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات اور اس عالم کون میں جس چیز کو بقا ہے وہ وجہ ربک ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی رہنے والی ہے ہی نہیں، یعنی اس کے سرشت میں بقا نہیں ہے۔ توجہ کریں، کیسے بات کو واضح کرو اس جگہ پر آ کر کے کہ جب ممکن ہے بات سخت ہو جائے، اس لیے بات چیزوں کو روک رہا ہوں کیونکہ بات ہماری دور تک جا رہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف وجہ رب ہے، پروردگار کا چہرہ ہے جس میں بقا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور اب ساری چیزیں منہائے وجہ رب فانی ہیں۔ اگر وجہ رب پروردگار کے چہرے کو مائنس کر دیا جائے تو ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور جتنی چیزیں پروردگار کے چہرے کے ساتھ ہو جائیں، پلس ہو جائیں پروردگار کے چہرے کے ساتھ، اس سے بقا ہوگی، جو خداوند عالم خود ہی کہہ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا۔ یعنی اگر کوئی چیز پروردگار کے چہرے سے منسلک ہو جائے تو بقا ہے، چہرے کے ساتھ بقا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر دولت پروردگار کے وجہ سے منسلک ہو جائے تو باقی رہے گی،
اگر عزت و شہرت و مقام و تقوی و علم اگر پروردگار کے چہرے سے منسلک ہو جائے تو باقی رہے گا. کل من علیہا فان، جتنی چیزیں دنیاوی ہیں انہیں فنا ہونا ہے. علیہا میں ترجمہ کر رہا ہوں دنیاوی، جتنی چیزیں دنیاوی ہیں ان کو فنا ہونا ہے. بقا صرف وجہ رب کے لیے ہے. اب اس پر بہت سی چیزیں ہیں لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اسی جگہ بات کو چھوڑ رہا ہوں. وجہ رب کیا چیز ہے؟ پروردگار کا چہرہ کیا چیز ہے؟ پھر بات وہیں کی وہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ نے اتنی محنت کی، زحمت کی، یہاں تک پہنچایا. چہرہ کیا چیز ہے خدا کا؟ یا خدا چہرہ رکھتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، بحث اس میں علماء بحث کریں، ہم جیسے طالب علم اس سے بحث نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چہرہ کم از کم اپنے ایک نمود میں، توجہ کیجئے، اپنے ایک نمود میں ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. چہرہ جو بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، جو وجہ ہمارے یہاں عربی میں وجہ یا اردو میں ہم جو چہرے کا ترجمہ کر رہے ہیں اور علماء نے ترجمہ چہرے سے کیا ہے، اس کا ایک نمود یہ ہے، ممکن ہے اور بھی ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نمود سب سے زیادہ ظاہری نمود یہ ہے کہ یہ انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے. توجہ کیجئے، وجہ جو انسان کے لیے ہوتا ہے، چہرہ جو ہوتا ہے، یہ انسان کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. اس کا ایک ظہور یہ ہے، اور بھی اس کے اندر راز پوشیدہ ہوں گے، مجھے اس سے ابھی بحث نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ واضح اور ظاہر جو ہمارے سامنے ہے کہ چہرہ انسان کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. لفظ کو بدل دوں، چہرہ انسان کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے. وجہ ربک، چہرہ پہچان یعنی معرفت، چہرہ معرفت کا ذریعہ بنتا ہے. پروردگار کہتا، پروردگار کا چہرہ باقی رہے، خدا کا چہرہ نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے چہرہ نہیں ہے، جو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، جو وجہ و وجوہ اور جسم اور بدن سے منزہ ہے، اس کے ہاں چہرہ اور بدن و ہاتھ و پیر نہیں پائے جاتے. پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ چہرہ یعنی معرفت کا ذریعہ؟ توجہ کریں، معرفت کا ذریعہ یعنی وہ چیزیں کائنات میں جو وجوہ ہے، معرفت باری ہیں، وہ باقی رہیں گی. وہ چیزیں کائنات وجہ کی جمع، وہ چیزیں جو وجوہ ہیں، معرفت پروردگار ہے، وہ باقی رہیں گی. یعنی کوئی تو اس کائنات میں ایسا ہوگا کہ جو معرفت کا ذریعہ بن رہا ہو. توجہ کریں گے، کوئی تو کائنات میں ایسا ہوگا جو معرفت باری کا ذریعہ بن رہا ہو، جس کے لیے کہا جائے کہ یہ ذریعہ معرفت ہے پروردگار کے لیے، اس کو باقی رہنا ہے. اور وہی معرفت کی وہی حیثیت جو اس شے کی حیثیت ہے معرفت کی، وہ باقی رہنے والی ہے. بس میرے عزیزوں، میں نے بات کو تمام کر دیا. یہی جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نحن واللہ وجہ اللہ، خدا کی قسم ہم ہیں اللہ کے چہرے. اور کہیں فرماتے ہیں لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو پہچانا نہ جاتا خدا. یعنی فقط یہ نہیں کہ چہرے اور بھی ہیں، ان میں سے ہم ایک ہیں، نہیں، یعنی یہ وجہ کا انحصار ہے ہمارے اوپر. اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی پروردگار کو پہچان نہیں سکتا تھا کائنات میں. اس کی پہچان کا واحد ذریعہ کائنات میں جو مستقل ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہیں ہوتے خدا پہچانا نہیں جاتا. اور اس کے بعد ان ہستیوں کے بعد انبیاء معرفت کا ذریعہ ہیں، رسول معرفت کا ذریعہ ہیں، اولیاء خدا معرفت کا ذریعہ ہیں، کائنات کی ہر شے پھر معرفت کا ذریعہ ہے کہ ہر گیاہی کے زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، جو بھی چیز زمین سے آ رہی ہے وہ معرفت، وہ لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی آ رہی ہے. جو بھی گیا اور جو بھی پودا زمین سے اگ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آ رہا ہے. کہاں یہ معرفت، کہاں یہ معرفت کہ مخلوق کو دیکھ کر کے خالق کا پتہ چلے. توجہ کیجئے، یہ ایک معرفت موہوم ہے، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، یہ معرفت موہوم ہے. صرف اتنا کہہ سکتی ہیں مخلوقات کہ کوئی ہے خالق،
اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے مخلوقات میں. صرف اتنا کہیں گے کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا، بس کون ہے وہ کا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو بتائے. اس کے لیے امام فرماتے لولانا ما عرف اللہ، ہم بتائیں گے وہ خدا کیسا ہے، ہم بتائیں گے وہ خدا کون ہے، ہم بتائیں گے اس خدا کے بارے میں. ہمارے پاس آؤ گے، اب پتا چلا کہ وجہ ہے پروردگار کون افراد ہے کائنات میں. اب بس آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو ان سے وابستہ ہوتا جائے گا کائنات میں بقا لیتا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میں اسی جگہ پر اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، بات تمام ہو رہی ہے عزیزوں کہ معرفت باری کا ذریعہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، یا اور واضح لفظوں میں محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام. یہ معرفت باری کا ذریعہ ہے کائنات میں واضح. یہ ایک مقدمہ جو میں مقدمہ طولانی ہوا، ذیل مقدمہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض ہوگا. یہ ہے جو معرفت کا ذریعہ ہے. خوب ان کے ذریعے سے بقا حاصل ہو سکتی ہے. واضح بقائے باعزت، بقا تو سب کے لیے ہے، کوئی جائے گا نہیں، جہنم والے بھی باقی رہیں گے، بحث یہ نہیں ہے. بقائے باعزت، بقائے باعظمت، یعنی جو میں جملہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ بقائے باشخصیت. اگر کائنات میں تمہیں اپنی شخصیت کو منوانا ہے تو آل محمد سے قریب ہونا ہوگا، کیونکہ صرف واحد ذریعہ، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، واحد ذریعہ کائنات میں جو انسان کی شخصیت بنا سکتا ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. جو نبی جتنا ان سے قریب ہے اتنا باشخصیت ہے، جو ملک ان سے جتنا قریب ہے اتنا باشخصیت ہے. گفتگو میں محمد اور آل محمد کر رہا ہوں، پیغمبر کی ذات والا صفات الگ ہے ان انبیاء سے، ان مرسلین سے. جو ولی ان سے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا باشخصیت ہے کائنات میں. نہیں، ان ہستیوں کے بعد اگر آپ آئیں گے اس کائنات میں، جو انسان جتنا ان سے قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کی شخصیت بنتی جائے گی. اس دنیا میں بھی باشخصیت رہے گا، مرنے کے بعد بھی باشخصیت رہے گا. اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شخصیت کا راز کیا ہے بالآخر. وہ سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا اس کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل گفتگو آپ کے سامنے آگے بڑھے گی کہ اب پتہ چلا کہ انسان کی شخصیت کا راز کیا ہے. ائمہ طاہرین کا بیٹا ہونا اگر فضیلت ہے بھی تو شخصیت بنانے کی ذمہ دار نہیں ہے. ائمہ طاہرین سے رشتہ جوڑنے لا، چاہے وہ زوجہ کی حیثیت سے، چاہے وہ چاہنے والے کی حیثیت سے، چاہے وہ ان کا دوستدار کہنے کی حیثیت سے، اگر یہ چیز با فضیلت ہے بھی تو انسان کی شخصیت نہیں بنائے گا. شخصیت انسان کی اسی پر مبنی ہے کہ جو ان سے جتنا قریب آ جائے، اور قریب جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ. جو ان سے جتنا قریب ہوگا اتنی شخصیت لے گا. توجہ کیجئے گا. اسی لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اسی لیے کہ جتنی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت پیدا ہوگی، قریب آنے کے معنی وہی معرفت. اب اس پر کیسے کیا انشاءاللہ پھر کبھی. جتنی معرفت پیدا ہوگی آل محمد کی اتنی شخصیت سامنے آئے گی انسان کی. واضح. جتنی بھی تاریخ کی آپ شخصیات کو دیکھیں گے اسی ایک نقطے پر انحصار ہے سب کا. بس میں نے بات کو تمام، اسی ایک نقطے پر انحصار ہے جتنی بھی تاریخی شخصیات ہیں، کہ جتنا بھی آل محمد کی معرفت، بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، بیٹی ہونا کافی نہیں ہے، چاہنے والا اپنے کو کہنا کافی نہیں ہے، اسی معرفت کے پر سارا دار و مدار ہے. شخصیت کے لیے میں جنت و جہنم و نجات اس کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون نجات پائے کون نہیں پائے گا، ایک الگ موضوع ہے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن شخصیت جو انسان کی بنے گی خدا کے نزدیک، اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ تقویٰ ہے تو شخصیت دے گا. اگر آل محمد کی معرفت کے بغیر ہے تو کچھ نہیں. اگر علم آل محمد کی معرفت کے ساتھ ہے تو شخصیت دے گا. اگر دولت آل محمد کی معرفت کے ساتھ ہوگی تو سلمان بنائے گی. اگر دولت آل محمد کی معرفت کے بغیر ہوگی تو قارون بنائے گی.
دونوں مثالیں اس کا تاریخ کے اندر موجود ہیں. وہ پوسٹ ہو، وہ مقام، جتنی بھی چیزیں ہوں، اسی پر سارا دار و مدار ہے. اور اب آپ آ کر کے دیکھیں، ایک شخصیت، ایک ذات جس کی عمر کائنات میں اس دنیا میں کتنی ہے؟ کل 18 سال، کل 28 سال. 18 اور 28 دو قول نقل کیے گئے، 28 زیادہ معتبر ہے. کل 28 سال جس نے اس دنیا میں زندگی گزاری. 28 سال عبادت کی، اس سے زیادہ نہیں. 28 سال تمام طرح کے رجس سے دور رہیں، اس سے زیادہ نہیں. 28 سال اطاعت کی، اس سے زیادہ نہیں. 28 سال علم حاصل کیا، اس سے زیادہ نہیں. اس کائنات میں، اس دنیا میں، کائنات نہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد. لیکن اس 28 سال میں شخصیت کہاں ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اس 28 سال میں کتنی شخصیت بنا لی اس ذات نے. آپ کتنا حاصل کریں گے 28 سال میں؟ بتائیے. ایک انسان عادی اور نارمل طریقے سے کتنا حاصل کرے گا 28 سال میں؟ کیا کرے گا بالآخر؟ کہیں گناہ آگے جائے گا 28 سال کی زندگی میں؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ معجزہ نہیں ہے، کیونکہ معجزے سے اگر شخصیت کسی کی بنائی جا رہی ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، ذاتی ظاہری طور پر 28 سال میں کہاں جائے گا انسان؟ لیکن 28 سال میں کہاں پہنچا دیا اپنے آپ کو؟ کوئی بھی فانی چیز یا کوئی بھی فانی معیار اس مقام تک پہنچا ہی نہیں سکتا. کچھ بھی کر لیں آپ، کوئی بھی فانی معیار. صرف ایک معیار ہے، یبقى وجہ ربک، جو انسان کو یہاں تک پہنچا سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنچا سکتا. کہاں پہنچا دیا؟ جہاں فکر بشری حیران ہے. فکر بشری حیران ہے، جہاں پہنچا دیا. جس ذات کی فضیلت میں 5 امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام. آپ کے پاس تاریخ میں ایسی شخصیتیں ملیں گی نہیں آسانی سے کہ جن کے لیے اتنے اماموں نے گفتگو کی ہو. ڈھونڈے تاریخ میں شخصیات، ایسی شخصیتیں جہاں اتنے، اگر ہیں بھی تو بہت کم، ایسا نہیں کہہ رہا نہیں ہے، بہت کم، کہ جہاں اتنے معصومین نے کسی کے لیے گفتگو کی ہو. کیونکہ میری بیٹی تھی، بیٹی تو بہت سی ہیں. کیونکہ میری بہن ہے، بہنیں تو اور بھی ہیں. ظاہری رشتوں پر نہیں ہے کوئی بھی چیز. پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی شخصیت پر ہے کہ وجہ رب سے اتنا رشتہ قوی کر دیا کہ اب تعجب ہے، واقعاً تعجب ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تعجب ہے کہ کہاں پہنچا دیا اپنے آپ کو. جناب آپ طلاب کے لیے کوئی خاص بات ابھی تک نہ کہی ہے نہ ہوگی، لیکن میں سے چونکہ گفتگو دور تک کے لحاظ عرض کر رہا ہوں. جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ انا للہ حرما وہو مکہ، اللہ کے لیے ایک حرم ہے، وہ مکہ ہے. الا وان لرسولہ حرما وہو المدینہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول کے لیے ایک حرم ہے جو مدینہ ہے. الا وان لامیر المومنین حرما وہو الکوفہ، آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین کا ایک حرم ہے جو کوفہ ہے. الا وان لنا حرما وہو بلدۃ قم، اور ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے. عجیب. اب اس میں کیا چیزیں ہیں وہ بہرحال پھر کبھی. ستدفن فیہا امرأۃ تسمى فاطمہ، ان قریب ستدفن، ان قریب اس قم میں ایک خاتون دفن ہوں گی میری اولاد سے جن کا نام فاطمہ ہوگا. یہ ان قریب 50 سال کے پہلے ہے. 50 سال کے پہلے امام نے کہا ہے جناب معصومہ کے آنے کے. 50 سال پہلے علماء نے بیان کیا کہ اس ٹائم امام کاظم کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب یہ بات کہی گئی. یعنی جناب معصومہ کے والد بزرگوار کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب امام صادق فرما رہے ہیں، 6ٹھے امام. ستدفن فیہا، ان قریب اس سرزمین پر ایک خاتون دفن ہوں گی، امرأۃ تسمى فاطمہ جن کا نام فاطمہ ہوگا. من زارہا فلہ الجنہ، جو ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. عجیب. زیارت پہ جنت، کہاں دیکھا آپ نے ایسا کوئی مقولہ کسی جگہ پر 14 معصومین کے علاوہ کہ زیارت پہ جنت؟
عجیب ہے، امام فرما رہے ہیں، کیسے ہے مجھے نہیں معلوم، خود جانے. من ایک جگہ پہ کہا من زارہا، امام صادق نہیں، من زارہا عارفا بحقہا، جس نے ان کی زیارت کی ان کے حق کی معرفت کے ساتھ. حق کا پہچاننا، امام کی بیٹی ہیں، اللہ کی ولی ہیں، ایسی ایک ذات تھی. وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے. عجیب. انا زیارتہا، امام صادق علیہ السلام، انا زیارتہا تعادل الجنہ، ان کی زیارت معادل مساوی ہے جنت کے. جنت جانا الگ موضوع ہے، جنت کے مساوی ہے. یعنی جس وقت انسان زیارت کر رہا ہے یہ زیارت جنت کی مساوی ہے، کانہ جنت موجود ہے. تعادل الجنہ. عجیب. یہی امام صادق علیہ السلام، تدخل بشفاعتها شیعتی الجنہ، ایک جگہ پہ کہتے ہیں شیعتنا الجنہ، ان کی شفاعت کے، انہی میں جناب معصوم آگی، یہ ذریعہ مبارک آپ کے سامنے ہے، جو لوگ دور ہیں وہ زیارت کر سکتے ہیں. کہ ان شفاعتہا تدخل بشفاعتها شیعتی یا شیعتنا، سنگولر یا پلورل، شیعتنا الجنہ، میرے شیعہ یا ہمارے شیعہ، ہمارے یعنی ہم تمام اہل بیت 14 کے 14، ہم ہمارے اہل بیت کے شیعہ ان کی شفاعت سے جنت میں جا سکتے ہیں. عجیب. تصور کر سکتا ہے انسان؟ میں نے کہا نہیں کہ تعجب. اور یہ ساری چیزیں معجزے سے حاصل نہیں ہوئی ہیں. اگر معجزے سے حاصل ہو جاتی تو پھر معصومہ کی فضیلت کیا ہے اس میں؟ اور کسی کے لیے امام کہے کہ ان کے لیے ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی. جبکہ امام کے ہاں اس طرح کہنے کا وہ نہیں ہے، بہرحال محاورتاً استعمال کر رہا ہوں. لیکن یہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کتنے سال میں؟ 28 سال میں کل اس مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچا رہی ہے یہ بی بی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اتنی احادیث ارشاد فرما رہے ہیں. اور 5ویں امام و 6ٹھے امام و 7ویں امام و 8ویں امام و 9ویں امام، یعنی ولادت کے 50 سال پہلے سے لے کر کے ولادت اور شہادت کے بعد تک کے مراحل میں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کی اس کے لیے جنت ہے. عجیب ہے، یہ کیسے ممکن ہے آخر؟ اس پر انشاءاللہ اگر وقت رہا تو کرو، بات تمام ہو، اس سے تو وقت تمام ہو گیا کہ بی بی کہ یہ مقام، یہ کچھ نہیں ہے میرے عزیزو سوائے اسی ایک فقرے کے وجہ ربک. یہ سارا مقام جو حاصل ہو رہا ہے اس کی معرفت کی بنیاد پر ہے، جو اللہ کے ولی سے معرفت ہے. اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ اب ان کی معرفت جنت بن گئی، ان کی نہیں، ان کی معرفت جنت ہے. بس اس جگہ پر روک رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل. آج ایسی ہی خاتون کے جوار میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کی نیابت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی ذات کی حد تک نیابت کر رہا ہوں تمام سننے والوں کی کہ جو اس وقت سن رہے ہیں یا سنیں گے. اپنی اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ نیابت کریں ان مومنین کی جو نہیں آ پا رہے ہیں بالآخر، اس کی ان کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ واقعاً حقیقت یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس جگہ پر بیٹھ سکیں یا ان کے لیے گفتگو کر سکیں. یہ ان کا اپنا لطف ہے، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، واللہ سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا لطف ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ جنہوں نے کہ وہ اس جگہ پر کچھ ہمیں عزاداری کرنے کا موقع دے دیں. یہ معمولی مسئلہ نہیں. وہ بی بی کہ 10 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا. 183 ہجری میں امام کاظم کی شہادت ہے، 173 ہجری میں حضرت معصومہ کی ولادت ہے. بعض لوگوں نے 183 لکھا ہے لیکن وہ درست نہیں، قرائن کے اعتبار سے یہ زیادہ معتبر 173. 10 سال کی عمر تھی یا کچھ کم جب آپ کے بابا دنیا سے گئے، اور اس 10 سال میں بھی اچھی خاصی زندگی قید خانے میں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے لیے 4 سال 7 سال 14 سال تک کی قید لکھی ہے. زندان میں جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر زندان میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. اسی طرح سے
جب سب کو جوڑا جا رہا ہے تو 14 سال تک کی قید ہے، یعنی باپ کبھی زندان میں جاتا ہے کبھی آتا ہے. 10 سال کی عمر ہے جناب معصومہ کی. یہ بابا کی زندگی ایسے گزری. 183 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. حضرت معصومہ 10 سال کی ہیں. اس کے بعد 200 ہجری تک اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، یعنی امام رضا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں. 200 میں مامون ملعون نے امام کو مدینے سے خراسان بلایا ولی عہدی کے بہانے سے، اور اس پر اس وقت بحث نہیں کرنا ہے. آ گئے امام وہاں سے. اب معصومہ اپنے بھائی سے بھی جدا ہو گئی. بات بھائی کی نہیں تھی، بھائی تو اور بھی تھے مدینے میں. بات ولی خدا کی ہے، بات اسی معرفت کی ہے. جب اس فراق کی تاب نہ لا سکیں، ایک یا یہ کہ امام رضا سلام اللہ علیہ کی طرف سے معصومہ کو ذمہ داری دی گئی تھی. 2 یعنی وہی ذمہ داری، اس پر اگر وقت رہا تو کلرز کروں گا، وہی ذمہ داری جو جناب زینب نے امام حسین کی شہادت کے بعد انجام دی، جناب معصومہ نے امام رضا کی شہادت کے پہلے انجام دی. کیونکہ مامون نے اس چال کے ذریعے سے آپ کو ولی عہد بنا دیا تھا، اور امام اس طریقے سے بات کو نہیں سامنے لا سکتے تھے چونکہ آ گئے تھے یہاں پر. لہذا بہن وہ کام کرتی ہوئی چلی. اور چونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کوئی اس طرح کا ذریعہ نہیں تھا جس سے بات پہنچائی جائے. جہاں سے گزر رہی ہیں بات کو پہنچاتی ہوئی جا رہی ہیں کہ بھائی کے ساتھ کیا گزری ہے، بھائی کیوں گیا ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ دنیا کا مقام دیکھ کر کے میرا بھائی چلا گیا، نہیں، مجبور کیا گیا ہے. جتنا امام رضا کر سکتے تھے آپ نے افشا گری کی، اور جہاں پھر اس کے بعد خواتین کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے امام نے اس بات کو پہنچایا. یہی معصومہ کرتی ہوئی 400 لوگوں کا قافلہ ہے جو مدینے سے چلا ہے، جس میں معصومہ کے خاندان کے بھائی بھتیجے عزیز و اقارب موجود ہیں. یہ قافلہ کہاں پہنچا؟ ساوا. قم سے 10 فرسخ کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ساوا، وہاں پر یہ قافلہ آیا. ابراہیم معصومہ کے بھائی ہیں جو ساتھ میں ہیں، جو تقریباً اس کاروان کی جن پر ذمہ داری ہے. یہ لوگ سارے کے سارے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اس وقت کے ساوا میں دشمنان آل محمد بسا کرتے تھے. ان لوگوں نے اس چیز کو جان لیا، سمجھ لیا کہ کیا ہے، حملہ کر دیا. اور اس حملے میں آپس میں جنگ ہوئی. کچھ لوگ اسیر کر لیے گئے، کچھ لوگ فرار کر گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے. ان شہید ہونے والوں میں 22 یا 23 معصومہ کے بھائی و بھتیجے ہیں، جس کو لکھا ہے تاریخ نے. اور اسی جگہ پر لکھا جا رہا ہے کہ معصومہ کو زہر دے دیا گیا کھانے میں سلام اللہ علیہ. جب جعفر مرتضی عاملی نے اس کو الحیات السیاسیہ امام رضا میں لکھا ہے، اور جگہوں پر بھی لکھا گیا، احتمال دیا گیا کہ جناب معصومہ کو زہر دے دیا گیا کھانے میں. یا یہ کہ معصومہ وہیں مریض ہو گئی ہیں، مرض کا سبب زہر بیان کیا گیا، یا کچھ بھی صحیح. جب معصومہ پر وہ زہر کا اثر ہوا یا معصومہ پر مرض طاری ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے. کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس آخری جملے ہیں، باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو اپنے یاد آتے ہیں. کیونکہ قم شروع سے ہی آل محمد کے چاہنے والوں کی جگہ رہا ہے، پیغمبر کے زمانے سے ہی تقریباً یہاں پر موجود ہیں لوگ. کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ کہ 10 فرسخ. کہ یہاں سے ہمیں قم لے چلو. معصومہ وہاں سے قم کے لیے روانہ ہوئیں. ادھر موسیٰ بن خزرج جو قم کے رئیس قبیلہ ہیں، اس وقت ان کو کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ساوا میں امام رضا کی بہن کے ساتھ، اور وہ وہاں سے قم آ رہی ہیں. کیسے پڑھوں عزیزو؟ جناب موسیٰ بن خزرج اپنے پورے قم والوں کو ساتھ لیا، اپنے قبیلے والوں کو ساتھ لیا، اور لے کر کے خود قم سے باہر گئے معصومہ کے استقبال کے لیے. آئے، معصومہ کے شتر کی مہار پکڑی، لے کر کے قم آئے. آج جہاں بیت النور جو جگہ ہے یہ ان کا اپنا مقام تھا، وہاں معصومہ کو جگہ دی. وہاں معصومہ رہی 16 یا 17 دن زندہ رہی. بس اس پر زہر کا اثر ہو، جس پر اتنے غم ہو، کیسے برداشت کرے؟ ایک جملہ جو آپ نے وہ سنا بھی ہوگا، اس کی تعبیر اس کی وجہ غلط بیان کی گئی، لیکن بالآخر قم والوں نے اس بات کو سوچا کہ اتنے بھائیوں کا غم لے کر کے ایک بہن آ رہی ہے، اس کی تسلیت کا اہتمام کیا کیا جائے.
ظاہر سی بات انسان سوچتا ہے کہ کچھ تو ایسا کرے کہ کسی اس غم زدہ کا، آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو دلاسے کے 2 جملے کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، کہہ دینے سے وہ شخص زندہ نہیں ہو جاتا، لیکن جس کا کوئی مرتا ہے اس کے دل پر بڑا مرہم کا کام کرتے ہیں ایسے جملے، اور کیا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، یا خدا آپ کے اس غم کو آخری غم قرار دے، یا مرنے والے کی مغفرت فرمائے، اس طرح جملے دلاسے کے طور پر کہتے ہیں۔ اہل قوم نے سوچا کیسے دلاسا دیا جائے، جس راستے سے معصومہ کو لانا تھا پورا راستہ سیاہ کیا گیا، چاروں طرف سیاہ پردے لگائے گئے، سیاہ پرچم لگائے گئے، لوگوں نے کالے کپڑے پہنے، سیاہ لباس پہنے، کہ جب معصومہ آ کر کے دیکھیں گی کتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہیں تو کچھ تو غم مندمل ہو جائے گا۔ جس کے 22-23 بھائی بھتیجے مار دیے گئے ہوں، وہ اتنا بڑا غم لے کر کے وارد ہو رہی ہے قوم کے اندر، اپنے ایسے شہر میں آ رہی ہے جہاں چاہنے والے بستے ہیں، بس مجلس تمام ہو گئی، پورا شہر سیاہ تھا۔ اس طریقے سے جب لے کر کے گزرے ہیں قافلے کو تو راستے میں کھڑی عورتیں آنسو بہا رہی ہے، راستے میں کھڑے ہوئے لوگ رو رہے ہیں، اور اس طریقے سے معصومہ قم میں وارد ہوئی ہیں۔ بس ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا، بی بی آپ اس سے پہلے کبھی قم آئی تھی؟ اے بی بی یا آپ پہلی بار قم آ رہی تھی؟ میرے عزیز و معصومہ پہلی بار قم آ رہی تھی۔ اے بی بی کیا آپ کے بابا کی یہاں حکومت رہی ہے؟ کیا آپ کے بابا کبھی یہاں آ کے رہے ہیں؟ معصومہ کہیں گے نہیں، کبھی نہیں رہے۔ اے بی بی ایک سوال اور کروں گا، بی بی آپ بہت ہی ادب کے ساتھ پوچھوں گا، بی بی صرف اتنا بتا دیجئے، آپ کے بھائی شہید ہوئے ہم نے مان لیا، اے بی بی اتنا بتائیے جب آپ ساوا سے چلی تھی تو لاشیں پڑی تھی یا دفن ہو گئی؟ جب آپ ساوا سے چلی تھی بی بی تو لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی یا دفن کر دی گئی تھی؟ ہاں معصومہ آپ لاشوں کو دفن کر کے آ رہی تھی بی بی، اپنے بابا کے شہر میں نہیں آئی تھی، آپ چاہنے والوں کے شہر میں آئی تھی، ایسا استقبال آپ کا کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ 16-17 دن سے زیادہ تاب نہ لا سکی۔ ارے جانے قربان ہو جائیں اس بہن پر جو 18 بھائیوں کے لاشیں بے گور و کفن زمین پر چھوڑ کر کے آ رہی تھی، کہیں اور نہیں، اپنے بابا کے شہر میں آ رہی تھی، جہاں بابا نے حکومت بھی کی ہے، جہاں پر زینب شہزادی بھی تھی، جہاں بابا کی قبر بھی ہے، لیکن حال کیا ہوا؟ یہاں شہر کو سیاہ کیا گیا، وہاں شہر سجایا گیا، یہاں لوگ جمع ہوئے پرسا دینے کے لیے، وہاں لوگ جمع ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے، یہاں لوگ دیکھ کے رو رہے تھے، وہاں لوگ دیکھ کے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہائے زینب کیسے زندہ رہی، کیسے تم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ اے تکلم یہ بہن بھائی پہ جان دیتی تھی، سن کے بھائی کی خبر خاک پہ یہ ایسے گری، رب پہ تھا رضا دل پہ قابو نہ رہا، آ گئی اس کو قضا ہے